سلطان المشائخ نظام الحق والدین شیخ الشیوخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسم گرامی محمد ہے اور لقب نظام الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے شہر بدایوں میں 634 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب نظام الدین کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر بدایوں میں اپنے مکان کے اندر جلوگر تھے کہ اچانک ایک آواز آئی نظام الدین۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھا کہ شاید کسی نے مجھے ہی آواز دی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب باہر تشریف لے گئے تو ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیکم مولانا نظام الدین۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظام الدین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کو نظام الدین کے لقب سے پکارا کرتی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لقب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ابتدائی زمانہ میں ہی مل گیا تھا۔ اور طوطی ہند حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب نظام الدین کی شاعرانہ توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شد سلکے فرید از تو منظوم، شد سلکے فرید از تو منظوم زانست کے شد لقب نظامت۔ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کی لڑی کو منظم فرمایا، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب نظام الدین ہوا۔ اور فرماتے ہیں بجن و انس راند بادشاہی نظام الدین محبوب الہی۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنوں اور انسانوں دونوں پر حکومت فرمانے والے ہیں۔ اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کے بارے میں بھی حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی پوچھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ وجود خواجہ ناز آب گل گشتہ مرتب، کہ وجود خواجہ ناز آب گل گشتہ مرتب کہ جان خضر و مسیحا بہم شدہ مرکب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کو مٹی اور پانی کے ساتھ ملا کر نہیں بنایا گیا، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کی جان کو ملا کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کو بنایا گیا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دو ہستیوں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا کام انسانوں کو سیدھی راہ دکھانا ہے اور معرفت الہی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے اور ان میں نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان دونوں ہستیوں کی مسند پر جلوہ فروز دیکھا، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھایا اور مریض دلوں کو شفا بخشی اور مردہ دلوں کو زندہ فرما دیا۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ اجودن کی طرف سفر روانہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدھ کے دن آستانہ عالیہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جلوگر ہوئے، اور اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 90 سال کو پہنچ رہی تھی، اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 75 سال بندگان خدا کی رہبری اور رہنمائی فرمانے کے بعد ایک ایسے مرد مومن اور قابل جوہر آدمی کے متلاشی تھے جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیابت اور سجادگی کو سنبھالے۔ پھر جب حضور بابا صاحب علیہ الرحمہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو بے ساختہ فرمانے لگے اے آتش فراقت دل ہا کباب کر دے، اے آتش فراقت دل ہا کباب کر دے، سلاب اشتیاقت جان ہا خراب کر دے۔ فرمانے لگے
کہ تیری جدائی نے، تیرے فراق نے میرے دل کو کباب کر دیا، یعنی میرے دل کو کباب کی طرح بھون کے رکھ دیا، اور تیرے اشتیاق کے سلاب نے میری جان کو تباہ کر ڈالا۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشعار سنے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کبھی طاری ہو گئی، کانپنے لگے، اور پھر کچھ سنبھلے اور صرف اتنا عرض کر پائے کہ کم ترین کو حضور کی پائے بوسی کی بڑی آرزو تھی۔ جب بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ادھر جو بھی آتا ہے اس پر اسی طرح دہشت طاری ہوتی ہے، پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور بابا صاحب علیہ الرحمہ کے بیعت ہو گئے، اور پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ نظام الدین تو ایسا درخت ہو کہ ایک خلق کثیر تیرے سائے سے جو ہے وہ ٹھنڈک اور فرق محسوس کرے۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پر 50 سال کا عرصہ لوگ اس طرح آسائش اور آرام اور فرق اور ٹھنڈک محسوس کرتے کہ جس طرح کوئی خستہ حال مسافر تھکا ہارا گھنے اور ٹھنڈے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اور پھر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا نوازا کہ ساری دنیا میں نظام الدین ہو گئی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں مفتخر ازبے بغلامی منم، خواجہ نظامت و نظامی منم۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غلام ہیں، اور میرا خواجہ نظام الدین ہے، اسی لیے میں نظامی۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بروز محشر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معیت اور ساتھ عطا فرمائے۔